بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مجھ سے سوال کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو اتنے سارے عالم دین، علامہ، مفتیان، حافظ اور اس قسم کے لوگوں کی اچانک ویڈیوز کیوں آ گئی ہیں، اور یہ جون کا مہینہ جو سا ہے اس کی بھرمار ہو گئی ہے، ہر طرف سے پکڑے جا رہے ہیں۔ اگر سندھ میں دیکھا جائے تو وہاں بھی پکڑے جا رہا ہے امام مسجد، اگر دیکھا جائے پنجاب میں پکڑا جا رہا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں پکڑا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں یہ لوگ پکڑے نہیں جا رہے ہیں، اور گندے واقعات کے ساتھ پکڑے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں کہ جن کے لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ لوگ ہی ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بچایا ہوا ہے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا۔ تو یہ جو حالات ہیں جس طرح سے آ رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان لوگوں کے اوپر۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ شیطانی کام شروع کیے ہوئے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ وہی ہیں جن کا تعلق مذہبی گروہ سے ہیں، یعنی کہ عالم دین ہیں، مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، اور کوئی مشیر بنا ہوا ہے، کچھ ہے، لیکن کام ان سب کے گندے ہی ہیں۔ کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی کچھ اور کام کر رہا ہے۔ ان گندے کاموں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ حافظ حسین احمد صاحب بہت مشہور آدمی، جماعت اسلامی کے سربراہ بھی رہے ہیں، لیکن ان کا بھی ٹریک ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی جیل رہے ہیں بدفعلی کے الزام میں۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں آپ کو باری باری ان کے نا تھوڑے سے کوائف بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ یہ جو صاحب ہیں یہ ختم نبوت کے مجاہد تھے، یہ بھی جیل میں گئے بچے کے ساتھ بدکھیلی کرتے ہوئے۔ یہ لاڑکانہ میں مسجد کے امام تھے۔ یہ ایک بچی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، کے گھر والوں نے، لوگوں نے ان کی ٹنڈ کر دی اور داڑھی مونڈ دی اور خوب پٹائی کی ان کی۔ یہ جو سے ہیں خادم حسین رضوی کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ یہ جو ایک گندی ویڈیو آئی ہے جس میں ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہے تھے، اور اس کے اندر یہ پکڑے گئے اور ان کی ویڈیو وہ لیک ہو گئی۔ یہ ویڈیو بھی خود ہی بنا رہے تھے وہ میں ویڈیو دکھا نہیں سکتا آپ کو، جس قسم کی واہیات ویڈیو ہے اس معصوم بچی کے ساتھ جیسا یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ظلم جو ان سے ہوا ہے، یہ صرف بتانے کا میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی اس میں کوئی ایج لوں۔ میرا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو بے نقاب ہوں، یہ لوگ، یہ گندے لوگ جو سے ہیں، یہ لوگ ہوتے کیا ہیں کہ جب یہ خادم حسین رضوی صاحب دورے پہ جاتے تھے تو یہ لوگ جو سے ہیں یہی کام پیچھے کرتے تھے، یہی کام پیچھے کرتے ہیں۔ جو لوگ آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، کوئی ان سے تعویذ مانگ رہا ہے، کوئی ان سے دم درود کروا رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی ہمارے لیے دعا کروا دیں، خادم صاحب کو کہہ کے، رضوی صاحب کو کہہ کے ہماری دعا کی۔ یہ دعا کرانے کے لیے بچیاں زیادہ تر، کیونکہ توہم پرستی عورتوں میں اور بچیوں میں ہوتی ہے، تو یہ بچیوں کے ساتھ یہ گندے سلوک بھی کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جیلم کے قریب ایک پیر نے 700 عورتوں کے ساتھ جو ہے اس نے زناکاری کی، اور صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے۔ یہ سارا کام جو سے یہی لوگ کریں گے، پیر ہی کریں گے آپ کو۔ اس میں کوئی عام آدمی نہیں اس میں شامل ہوگا۔ کوئی آپ کہیں گے نا کہ کسی آدمی کو شامل کر دیں، وہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو بڑا زوم ہوتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم خدا کے پیغام کو چلانے والے ہیں۔ اس کی آڑ میں لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس محبت کے اندر یہ لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ اب علامہ طاہر اشرفی کو کون نہیں جانتا؟ شراب کے کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ گندے اڈے ہیں ان کے، یہ وہ چلاتے ہیں۔ حافظ حسین احمد جو سے ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں، تو اب ان کو لیے مزید کیا کروں۔ بہرحال ان کی ویڈیوز یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ عزیز یہ جو سے مفتی عزیز، یہ ابھی حال ہی میں گرفتار ہوا، جس کے بعد ایک تانتا بن گیا۔ یہ مکی مسجد جو ہے راولپنڈی کی، اس کے امام صاحب ہیں۔ تو یہ ان کو کوئی اٹک کا امام ہے، یہ امام پکڑے جائیں گے اس طرح سے ہی، اور یہ گندے ہوتے رہیں گے ایک کے بعد یہ ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں کبھی ہوگا کہ یہ رکے گا۔ اب یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، لوگ ان کو جان گئے ہیں، پہچان گئے ہیں، اور لوگ خاص طور پہ خادم حسین رضوی اور اس کے خاندان نے جو کہتے ہیں کہ ایک عذاب ڈالا ہوا تھا پاکستان کے اندر جگہ جگہ، کیونکہ لوگ ان کی تقریر سے بہت، ہمارے ملک میں جو شلی تقریر کرنے والے کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ خادم حسین رضوی کا ایک یہ خاص کمال تھا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے، اور وہ تقریر بھی بڑی جذباتی کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو اللہ نے بلا لیا۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں ان کے بارے میں اب کیا مزید کیا کہوں۔ لیکن ان کی اولاد جو کچھ کر رہی ہے، ان کا جو موجودہ سعد رضوی ہے، وہ بھی چرس کے عادی ہیں، اور تمام اس وقت وہ قبضہ گروپ میں شامل ہیں۔
ان کا یہ بھائی ہے، یہ اس نے بھی وہی حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ ایک پیروں والا حلیہ نہیں ہوتا وہ بنا لیا ہے، اور ان کی پیری چلنی ہے اب یہاں سے، کیونکہ انہوں نے مزار اسی طریقے سے بنایا ہے جو یتیم خانے پہ، کہ تاکہ وہاں سے ایک پیری مریدی شروع ہو جائے، وہاں پہ لوگ آگے چڑھاوے چڑھائیں، اور ایک بہت بڑی انکم جو سی ہے وہ شروع ہو چکی ہے وہاں پہ، بہت بڑے پیسوں کی انکم وہاں شروع ہو چکی ہے، اور وہاں پہ ہر قسم کے منشیات کا دھندا جو ہے وہاں پہ ہوگا۔ تو یہ بتانا میرا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو، کہ تاکہ آپ اویئر ہوں، آپ کس طرف جا رہے ہیں یہ بھی سوچیں، کہ آپ کیا یہ آپ کے لیڈر ہیں، یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں؟ کبھی ان کے اندر سے جھانک کے دیکھیں، یہ لوگ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے جو آپ کی رہنمائی کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے وہی ہوں گے جو ان کے صحابہ کرتے تھے، صحابہ کے سے اگر کو آپ ان کو پڑھیں پچھانے تو ان کے اندر کوئی گند غلاظت نہیں تھی، وہ صاف ستھرے لوگ تھے۔ اگر اس قسم کے لوگ اگر آپ کو ملیں کہیں تو ان کی بات کو سنیں، نہ کہ ان قسم کے لوگوں کو جو جن کو آپ ابھی شروع ہی کرتے ہیں ماننا، تو ان کی غلاظت پہلے پتہ لگ جاتی ہے۔ تو ان غلیظ لوگوں سے بچیں، اور حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں، علم حاصل کریں۔ کوئی اگر آدمی آپ کو کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، تو اس کو سوچیں، اس کے اوپر دھیان دیں کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اس کا علم حاصل کریں، اس کی بکس پڑھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ گالی گلوچ کر کے بتا رہا ہو کہ جی میں بہت اس وقت پہلوان ہوں اور کچھ نے کیا تو میں گردن کاٹ دوں گا یا کٹوا لوں گا۔ یہ جو باتیں ہیں نا، یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ تو آپ علم والی چیز کرتے ہیں، یہ زمانہ علم کا ہے اور نہ کہ جہالت کا زمانہ ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمیں اس وقت آپ کی سبسکرائب آپ نے کرنا بہت ضروری ہے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک گروہ جو ان سے ہے مل کے ہمارے خلاف ایک وہ کام کر رہا ہے، جو ہمارے چینل کے اوپر اٹیک بھی کراتے ہیں وہ، اور ہمارے چینل کو فی الحال انہوں نے اس وقت بند کرایا ہوا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور میں نے سچ کو کبھی نہیں چھوڑنا، یہ جتنی دفعہ مرضی بند کرا لیں، لیکن میں اس سے بڑھ کے آگے آپ کو یہ معلومات ان کی دوں گا اور وہ دیتا رہوں گا۔ اس لیے ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔